اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 18واں سپارہ سورۃ النور جدا صرف اردو ترجمہ۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، اس کو فرض کر دیا اور اس میں واضح وحی نازل کی تاکہ تم یاد رکھو بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہو۔ بدکاری کرنے والا مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار مشرک مرد کے سوا کوئی نکاح میں نہیں لیتا، اور یہ مومنوں پر حرام ہے۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو تہمت لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو، اور کبھی ان کی شہادت نہ مانو، یہی بدکار ہے۔ ہاں، جو اس کے بعد توبہ کر لے، اپنی حالت ٹھیک کر لے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں، خود ان کے سوا گواہ نہ ہو، تو ہر ایک شہادت یہ کہ پہلے 4 بار قسم کھائے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت۔ اور عورت سے یہ سزا دور کر سکتی ہے کہ وہ بھی 4 بار اسی طرح قسم کھائے بے شک وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو اللہ کا غضب، اور اگر تم پر اللہ کا فضل و رحمت اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا حکیم ہے۔ جن لوگوں نے بہتان لگایا تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، ان کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ اچھے ہیں۔ ان میں جس شخص نے گناہ کا جتنا بوجھ اٹھایا ہے اور جس نے اس پر اتنا ہی وبال، اور جس نے ان میں بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ اور جب تم نے وہ بات سنی، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے نیک گمان کیوں نہ کیا، کیوں نہ کہا کہ یہ سری جھوٹ ہے، ظلم ہے، یہ اپنی بات کے لیے 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لائے تو یہی جھوٹے ہیں۔ اور اللہ دنیا اور آخرت میں تم پر اپنا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم پھنسے ہوئے تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا عذاب آتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے ایک دوسرے سے ذکر کرتے اور اپنے منہ سے کہتے تو تم ایسی بات کہتے کہ جس کو تم کچھ علم نہیں، اور تم ایک ہلکی بات سمجھتے تھے، اللہ کے ساتھ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہا کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، اور ایسی بات زبان پر لائیں تو پاک ہے اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا ظلم نہ کرنا، اور اللہ تمہارے اپنے وحی کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں مومنوں میں بے حیائی پھیلائیں، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمتیں برکتیں نہ ہوتی تو اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ مومن شیطانوں کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی اور برے کام ہی سکھائے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک جماعت تم میں سے
اگر اللہ کا فضل و رحمت اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی نہ بچ سکتا تھا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور مالدار ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں، محتاجوں اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کا رزق نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، تم پر رحم کرے؟ جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت اور ان کو سخت عذاب۔ جس دن ان کی زبانیں، ہاتھ، پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ ان کو پورا ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق ہے۔ ظاہر کرنے والا ناپاک عورت ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، یہ ان کی باتوں سے بری ہیں، ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اجازت کے بغیر نہ جایا کرو اور ان کے سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہم نصیحت کرتے ہیں شاید تم یاد رکھو، اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تم کو اجازت نہ دی جائے تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں تمہارا مال اسباب ہو اور اس میں ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں، اور اللہ ان سے پوری طرح خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش کی چیزوں کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس سے پہلے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھیاں اوڑھے رہیں، اور اپنے خاوند، باپ، سسر، بیٹوں، خاوند کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور اپنی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان کے خادم جو عورتوں کی پردے کی چیزوں کو نہ جانتے ہو، یا ایسے لڑکے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، کسی پر اپنی زینت سنگار ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں نہ مار کر کانوں میں نہ ماریں کہ ان کی پوشیدہ زیور معلوم ہو جائیں۔ اور مومن سب اللہ کے آگے توبہ کرو، فلاح پاؤ گے، اور اپنی قوم کی بیویوں کے نکاح، بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور لونڈی غلاموں کے بھی، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے امیر کر دے گا، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور جن کو بیاہ کا مقصد طاقت مقدور نہ ہو اور پاک دامنی اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور جو غلام تم سے مکاتب چاہیں تو اگر تم ان میں نیکی پاؤ تو ان کے مکاتب کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو، اور اپنی لونڈیوں کو، اور اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو دنیاوی فائدے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف روشن وحی نازل کی ہے، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو خبر اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور اللہ آسمان زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا تاک میں جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں، اور قندیل ایسی
گویا کہ موتی کا سا چمکتا ہوا تارا۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، زیتون کا، نہ مشرق کی طرف نہ مغرب کی طرف اس سے تیل، خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے، جلنے کو تیار، روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے۔ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، ان سے صبح شام تسبیح کرتے رہیں۔ لوگوں جن کو اللہ کا ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے، نہ سوداگری غافل کرتی ہے، نہ خرید و فروخت، اور اس دن سے جب دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے عملوں کا اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل و کرم سے بہت زیادہ دے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب تو دیتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال جیسے میدان میں ریت کے پیاسا سمجھے پانی، یہاں تک کہ جب جائے تو کچھ بھی نہ پائے اور اللہ ہی کو وہاں پائے تو اس کا حساب پورا چکا دیا جائے۔ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے جس پر لہریں چڑھی آتی ہوں، اور اس کے اوپر اور لہر، اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں اور ایک پر ایک، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو نہ دیکھ سکے۔ جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو روشنی نہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمان زمین میں اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور اللہ اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، اور سب اپنی نماز حمد و ثنا سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کو معلوم ہے، اور آسمان زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملاتا ہے، پھر طے بطے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو بادل میں مینہ نکل رہا ہے، اور آسمان میں جو پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، جو جس پر چاہتا ہے اس کو برسات دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو اچک لے جاتی ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو اس میں بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض 4 پاؤں پر، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم ہی نے روشن وحی نازل کی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ایک فرقہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان ہے ہی نہیں۔ اور جب ان کو اللہ اور اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کا فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا، اور اگر حق ان کو ہو تو ان کی طرف متی ہو کر چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ شک میں ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے، بلکہ یہ خود ظالم ہے۔ مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کرے تو کہیں گے ہم سن لیا اور مان لیا، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ رسول کی فرما برداری کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچیں گے۔ اور اللہ کے سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو نکل کھڑے ہوں۔ کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری ضروری ہے، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ کہہ دو اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر
جو ان کے ذمہ ہے اور تم پر ہے جو تمہارے ذمہ ہے، اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پا لو گے، اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف پیغام دینا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک میں حاکم بنا دے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جیسے اس نے پسند کیا مکمل پائیدار کر دیا، اور خود خوف کے بعد ان کو امن بخشا، اور میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ اور جو اس کے بعد کفر تو ایسے لوگ بدکردار ہیں، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو، پیغمبر کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ زمین میں عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ہے۔ مومنو، تمہارے غلام لونڈیاں اور جو بچے تم میں بلوغت کو نہیں پہنچے 3 دفعہ تم سے اجازت لے کر نماز صبح سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کے بعد تمہارے پردے کے ہیں، ان کے پیچھے دوسرے وقت نہ ہو، تم پر کچھ گناہ نہیں، اور ان پر ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہو۔ اسی طرح اللہ اپنی وحی کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح پہلے لوگ اجازت حاصل کرتے رہے، اور اسی طرح اللہ تم سے اپنی وحی کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہ رہی ہو وہ کپڑے اتار لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت ظاہر کرنے کا مقصد نہ ہو، اور اگر اس سے بچیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ نہ تو اندھے پر کچھ گناہ، نہ لنگڑے پر، نہ بیمار پر، نہ خود تم پر۔ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اور اپنے چچا اور اپنی پھوپھیوں اور ماموں اور خالاؤں کے گھروں سے، یا جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ۔ جب گھر میں جایا کرو تو اپنے کو سلام کہا کرو، اللہ کی طرف سے مبارک اور پاک تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ اپنی وحی کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لائیں، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جمع ہونے کا اللہ پیغمبر کے پاس جمع ہو تو ان سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں وہی اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہو اجازت دے دو، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کی بخشش بہت وسیع مہربانی ہے، اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اور مومنوں، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے شک اللہ وہ لوگ معلوم ہیں جو تم سے آنکھ بچا کر چلے جاتے ہیں۔ تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے تو تکلیف دینے والا عذاب آ جائے۔ دیکھو جو کچھ آسمان زمین میں سب اللہ کا ہے، جس پر تم ہو اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتائے گا، اور اللہ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔